والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ وقال ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ: اللہم ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت عباد اللہ الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں کچھ فکرے لینے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے والے کو بھی سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ جو پیارا ملک بھارت ہے، میں ہندوستان کا لفظ کم استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم ہندوستان کا لفظ بولتے ہیں تو کچھ لوگوں کو مزہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہندوؤں کا استھان ہے تو یہاں مسلمانوں کا کیا کام۔ تو ہمیں ایسا لفظ بولنے ہی سے احتیاط کرنا چاہیے جس سے سامنے والے کو مزہ آئے۔ حالانکہ ہمارے انڈیا کے سنویدھان میں، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہندوستان کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پیارے ملک کے لیے دو لفظ آئے ہیں۔ ہمارے انڈیا کا جو سنویدھان ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ جو شروع ہوتا ہے ایک پریمبل ہے، اور پریمبل کے بعد جو اس کا پارٹ 1 ہے، تقریباً 22 بھاگ ہیں ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کے، اور اس میں الگ الگ آرٹیکلس ہیں، اور 26 جنوری کو اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہمارے اس پیارے ملک بھارت کو اسی کتاب یعنی سنویدھان کے مطابق چلائیں گے۔ آزادی تو ہمیں 15 اگست کو ملی، لیکن 26 جنوری کو منایا جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوگا۔ اس ملک پر جو شاسن کرے گا، جو حکومت کرے گا، اس پر لازم ہوگا کہ وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر اس ملک کو چلائے۔ اس کانسٹیٹیوشن میں 2 لفظ ہمارے ملک کے لیے بولے گئے: انڈیا، دیٹ از بھارت۔ ہمیں وہی لفظ بولنا چاہیے جو لفظ ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے۔ اسی لیے میں نے لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کیا کہ ہمارے اس پیارے ملک بھارت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام ملکوں کے مقابلے میں بہت سی خوبیوں اور بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے اس ملک کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سردی کا موسم بھی ہے، یہاں گرمی کا موسم بھی ہے، اور یہاں بارش بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں جائیں گے، آپ کینیڈا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ برٹین اور UK چلے جائیں، آپ دنیا کے اور کئی ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پر سورج بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب سورج کم دیکھنے کو ملتا ہے تو سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی تو انسانوں کو نہیں ملے گی، اور جب سورج کی روشنی انسانوں کو نہیں ملے گی تو اس کے لیے جو سورج کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ہماری باڈی میں جو خوراک جانے دیتا ہے وہ خوراک جائے گا نہیں۔ اسی لیے کینیڈین لوگوں کو، امریکن لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جہاں سورج نہیں نکلتا ہے مستقل ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہیں جس میں کچھ وٹامن ہوتا ہے جو سورج کی گرمی سے ہمیں ملتا ہے۔ اس ملک کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہاں اسپریچول بھی ہیں، یعنی اس ملک میں روحانیت بھی ہے،
مذہب بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور دوسری خصوصیت کہ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک وہ ہیں جو یا تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں تو روحانیت نہیں ہے، اور وہ اگر روحانیت میں آگے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پیارے ملک بھارت کو عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کئی خصوصیات ہیں ہمارے مفسرین نے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ایک قول ہی صحیح لیکن ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا سیدھا یہاں پیارے ملک بھارت میں۔ اس وقت کا بھارت بہت بڑا تھا، اور وہاں ایک علاقہ جو آج کل سری لنکا میں ہے، آج بھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو آدم علیہ السلام کے ریلیٹڈ بہت سی کچھ نشانیاں ہیں جس کو لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں، اگرچہ حتمی اور پکی بات کے طور پر نہیں کہی جا سکتی یہ بات، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس پیارے ملک بھارت میں اتارا۔ کتنی غیر معمولی بات ہے، یعنی ہمارے پیارے ملک بھارت کا اسلام سے رشتہ تب سے ہے جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے، نیا نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے انسان کو، چونکہ جو پہلا انسان ہے وہ پہلا مسلمان ہے۔ ہم تو تھیوری آف ایوولوشن کو نہیں مانتے، ہم تو جناب ڈاروین کو نہیں مانتے۔ جناب ڈاروین صاحب علمی دنیا میں ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاروین صاحب اگر آپ کو اپنے باپ دادا کو بندر کہنا ہے تو آپ کہیے، آپ ہمارے باپ دادا کے بارے میں فیصلہ مت کیجئے، اس لیے کہ ہمیں تو پکا پتہ ہے کہ ہمارے باپ دادا تو انسان ہی تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی اور نسل کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ آپ اپنے باپ دادا کو، اپنے نسل کو آپ کو بندر سے ثابت کرنا ہے تو کیجئے۔ ہمارے باپ دادا تو آدم ہیں، اسی لیے تو ہمیں آدمی کہا جاتا ہے نا، آدم والے ہیں ہم۔ تو بہرحال اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خصوصیتوں سے نوازا ہے، اور ان خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم کو اس ملک میں اتارا، ایک قول کے مطابق، جو غیر معمولی بات ہے۔ اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں بعد میں آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان آیا ہے تب سے اس ملک مبارک میں آیا ہے۔ پہلا انسان، پہلا مسلمان، پہلا نبی ایک قول کے مطابق اسی بھارت میں آیا ہے۔ تو اس ملک کو بڑی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ ملک ہمارا اپنا گھر ہے۔ جس طرح ہمارا اپنا ایک چھوٹا گھر ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہمارا پیارا ملک بھارت ہمارا بڑا گھر ہے۔ اگر ہمارے چھوٹے گھر کو آگ لگتی ہے، چھوٹے گھر میں ظلم ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، چھوٹے گھر میں جب لوگ جھگڑتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے ملک بھارت کو بھی جلتا ہوا دیکھ کر دکھ ہونا چاہیے، ورنہ ہم پورے مسلمان شاید نہ کہلائیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر بھارت میں ظلم ہوتا ہے، اگر بھارت میں ناانصافی ہوتی ہے، اگر بھارت میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، اگر بھارت کو کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم مسلمان اسلام کا فرض سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہمارے اکابرین نے کوشش کی۔ اور مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی اس پیارے ملک بھارت میں، 1000 سال لمبی تاریخ ہے، اور مسلمانوں نے اس ملک کو بہت سنوارا ہے، بہت سنوارا ہے۔ 1000 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ بھارت یوں سمجھیے کہ ایک نیچے پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے، میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مسلمان ہی تھے، لیکن مسلمان بھی اچھا خاصا رول پلے کر چکے ہیں بھارت کو آگے بڑھانے میں۔ مسلمانوں نے اس ملک کو بہت سنوارا ہے۔ انگریز بھی تو باہر سے آئے تھے اور مسلمان بھی آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھائی اگر باہر کی کوئی چیز آپ کے یہاں الاؤڈ نہیں ہے، ہم بھارت کے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اگر باہر کی کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے تو پھر آپ بہت سی فورین کی چیزوں کو آپ بھارت میں یوز کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو ریجیکٹ کیجئے، ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ فورین کی چیز ہے۔ تو چیزوں کو تو آپ استعمال کرتے ہیں۔ انسان اتنا سستا کیسے ہو گیا کہ اگر وہ باہر کا ہے تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے؟ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو،
یہ دھمکیاں نبیوں کو بھی ملی ہے، ہمارے ملک سے چلے جاؤ، دھرم پریورتن کر لو۔ دھرم پریورتن کرنا ہے تو اسلام میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ پہلے انسان مسلمان تھے، پہلا بھارتیہ مسلمان تھا ایک قول کے مطابق۔ تو اگر دھرم پریورتن کرنا ہے، الحمدللہ، اگر دھرم پریورتن کرنا ہے تو مسلمان بننا پڑے گا نا، اس لیے کہ پہلا انسان مسلمان تھا۔ یہاں ایک قرآن کریم کی آیت کی تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کتنی زندہ کتاب ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، رسولوں کو ہر زمانوں میں شرک والوں کی طرف سے، ظالمین کی طرف سے یہ دھمکیاں ملی۔ قرآن کہتا ہے 2 دھمکیاں بہت بڑی قرآن کریم نے نقل کی ہیں، اور وہ دھمکیاں یہ ملی کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ بھائی ہم تم کو ہمارے ملک سے نکال دیں گے۔ اب بتائیے یہ دھمکی جو مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے، ہر مسلمان کو دی جاتی ہے، یہ نئی ہے یا پرانی ہے؟ ہم نہ جانے ہمارا قصور، ہم یوٹیوب کو جانے، ہم فیس بک کو جانے، ہم ٹویٹر کو جانے، لیکن ہم دین کو نہ جانے، ہم شریعت کو نہ جانے۔ ہم 60 سال سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ نہ جانے کہ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے، تو ہم سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں۔ یہ کیسا مسلمان کہ بینک کا ایک میسج آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہیں پیسے تو نہیں کٹے، اور 50 سال سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ سن رہا ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کسی عالم دین سے یہ پوچھے کہ حضرت سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو بتاؤ، کیا امام صاحب کہہ رہے روزانہ الحمدللہ رب العالمین؟ یہ حال بنایا ہے مسلمانوں نے اسلام کا۔ صرف فلاں اور فلاں پارٹی کو الزام دینا غلط ہے، میں بھی کم مجرم نہیں ہوں۔ دھمکیاں دی کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم ضرور نکالیں گے تم کو ہمارے ملک سے۔ کس کو ملی ہے دھمکیاں؟ نبیوں کو۔ کس کو ملی ہے دھمکیاں؟ رسولوں کو۔ تو بھائی رسولوں کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ دھمکیاں نہیں سننی پڑیں گی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام لائیں گے تو ہر طرف سے ہار پہنائے جائیں گے، نہ، اسلام لائیں گے تو حالات آتے ہیں کچھ وقت تک، اس کے بعد ہار پہنائے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کھیل نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال بار بار کہتے تھے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں ہل جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کلمہ پڑھنے کی ذمہ داری کیا ہے۔ کلمہ پڑھنا پولیس سے بڑی ذمہ داری ہے، کلمہ پڑھنا ڈاکٹر سے بڑی ذمہ داری ہے، کلمہ پڑھنا IAS اور IPS سے بڑی ذمہ داری ہے، کلمہ پڑھنا PM اور پریزیڈنٹ ہونے سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کھیل نہیں ہے اسلام جو لوگوں نے بنایا ہے۔ اسلام از دا ریسپانسبلٹی، اسلام ایک ذمہ داری ہے۔ ایک دھمکی تو یہ ملی کہ ہم تم کو نکالیں گے ہمارے ملک سے، اور دوسری دھمکی کیا ملی؟ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ کون سے مذہب میں؟ سناتن دھرم میں، لیٹسٹ زبان میں ترجمہ کریں، واپس آ جاؤ۔ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، تم بھی واپس، اچھا عجیب، واپس آ جاؤ۔ آج کل یہی تو بات کی جاتی ہے، گھر واپسی۔ قرآن کتنی لیٹسٹ کتاب ہے۔ لَتَعُودُنَّ، واپس آ جاؤ، واپس۔ ہر زمانے میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے، مجھے بات کسی اور پر کرنی ہے، حالات پر مجھے بات نہیں کرنی، اس کو ذرا ٹچ کرنا ہے۔ تو مسلمان جب اس ملک میں آئے، تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمانوں نے اس ملک کو خون اور جگر دے کر کے اس ملک کو سنوارا، بہت سنوارا۔ انگریز بھی آئے تھے، انہوں نے بھی 200 سال کے قریب حکومت کی، لیکن انگریز کے آنے میں اور مسلمان کے آنے میں رات اور دن کا فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ مسلمان جب اس ملک میں آئے تو مسلمان اس ملک میں آئے، انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا، مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا گھر سمجھا، مسلمانوں نے اس کو اپنا تن من دن دے کر کے اس کو سنوارا۔
مسلمانوں نے اس ملک میں انڈسٹریز قائم کی، صنعتیں قائم کی، فیکٹریاں لگائیں، مسلمانوں نے اس ملک میں جو سبزیاں ہوتی ہیں نا اس کو بڑھایا۔ میں فیکٹ بات کر رہا ہوں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہندوستانی مسلمان کو پڑھیے، اور انہوں نے غیر مسلم مصنفین کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ مسلمانوں نے اس ملک میں سڑکیں بنوائی۔ آپ کو معلوم ہے مسلمان جب اس ملک میں آیا، اس ملک میں 1-2 کوالٹی کا آم ہوتا تھا، آم، مینگوز، کیری۔ مسلمانوں نے اس ملک میں آم کی کوالٹیز کو بڑھا دیا، یعنی صرف دینی اعتبار سے مسلمانوں نے اس ملک کو نہیں سنوارا، مسلمانوں نے اس ملک کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اونچا کیا ہے، بہت اونچا کیا ہے۔ اس ملک میں عورت کی ویلیو 0 تھی۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس عورت کا تو جینا حرام ہو جاتا تھا۔ وہ عورت اپنے شوہر کی چتا پر بیٹھ کر ستی ہو جاتی تھی، یعنی ستی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ مسلمان بادشاہوں نے سمجھا کر کے اس رسم کو ختم کیا یا کم کیا، معمولی بات ہے۔ عورتوں کی عزتوں کو بڑھایا مسلمانوں نے اس ملک میں۔ دینی، دنیاوی، اخلاقی ہر اعتبار سے مسلمانوں نے اس ملک کو خوب سینچا ہے 1000 سال۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو چیز شروعات میں جتنی پاورفل ہوتی ہے، گھر جب نیا نیا بنتا ہے تو خوب چمکتا ہے، مضبوط دیواریں ہوتی ہیں اس کی، لیکن جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو اس میں کچھ بوکھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہی ہوا۔ انصاف کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے کہ پھر مسلمانوں میں بھی عیاشیاں شروع ہوئی، مسلمانوں میں بھی آپس میں اختلاف شروع ہوئے، مسلمانوں میں بھی آپس میں جھگڑے شروع ہوئے، مسلمانوں میں بھی آپس میں تو اور میں شروع ہوئی، تو پھر اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر ہم ترقی کے اسباب اپنائیں گے تو اللہ ہمیں ترقی دے گا، اور اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود ترقی کے اسباب نہیں اپنائیں گے تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود ذلیل ہوں گے، اور ہمیں ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات لکھ لیجئے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یعنی اللہ یہ نہیں کرتا کہ تم تو مسلمان ہو نا، تم کرو جتنے گناہ چاہیں، میں عذاب نہیں دوں گا، نہ، اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ جرم کرے گا، امریکہ بھی پکڑا جائے گا، اور اگر مکے اور مدینہ میں ظلم ہوگا، مکہ اور مدینہ بھی پکڑا جائے گا۔ قانون ہے اللہ کا، انصاف والا ہے اللہ، المقسط اس کی صفت ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کی کسی سے، خوب سمجھے اس بات کو۔ آج مسلمان وقت ضائع کر رہا ہے، آج مسلمان کیریکٹر لیس ہو گیا ہے، آج مسلمان بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے یہ حالات اور یہ تباہی ہے۔ ایک اور موضوع ہے جس پر میں بات کروں گا تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ تو بہرحال جب مسلمانوں میں بھی ذرا بوکھلاہٹ پیدا ہوئی، عیاشیاں شروع ہوئی، انہوں نے بھی صرف تاج محل اور فلاں بنانا شروع کیا، تو پھر اللہ نے عذاب کے طور پر انگریزوں کو اس ملک میں مسلط کیا۔ انگریز مسلمان بادشاہوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے، اور بس یہ بات حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تذکرہ شاہ ولی اللہ میں صاف صاف لکھی ہے۔ اور انگریز آیا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! انگریز اس ملک میں آیا تو وہ اس لیے نہیں آیا جس اعتبار سے مسلمان آئے تھے۔ مسلمان تو اس ملک کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، اور مسلمانوں نے سنوارا بھی کمزوریوں کے باوجود۔ انگریز کیا سمجھ کر آیا تھا؟ انگریز اس ملک کو دودھ دینے والی گائے سمجھ کر آیا تھا۔ کون سے دودھ دینے والی گائے؟ جس کو گھاس اور چارہ کم سے کم ڈالو اور دودھ زیادہ سے زیادہ نچوڑو۔ یہی کیا ہے انگریز نے اس ملک کے ساتھ۔ وفادار بن کر نہیں آیا تھا، خیر خواہ بن کر نہیں آیا تھا، وہ اس کو سونے کی چڑیا سمجھ کر لوٹنے کے لیے آیا تھا، اور لوٹا۔
ہندوستانی مسلمانوں کے اخلاق اچھے تھے، انگریز نے آ کر کے بھارت کے عوام کے اخلاق کو بگاڑ دیا۔ یہاں کے باشندوں میں، بھارت کے باشندوں میں مہمان نوازی تھی، انگریز نے آ کر کے اس کو ختم کیا۔ چونکہ جیسے حکمراں ایسے لوگ، الناس علی دین ملوکی۔ اگر سرکار چلانے والے ظلم کریں گے تو عام آدمی بھی تو ظلم کرے گا نا۔ اگر سرکار چلانے والے جھوٹ بولیں گے تو عام آدمی بھی تو جھوٹ بولے گا۔ اگر سرکار چلانے والے رشوت لیں گے تو عام آدمی بھی تو رشوت لے گا۔ الناس علی دین ملوکی۔ انگریزوں نے اس ملک کے باشندوں کے اخلاق کو برباد کر دیا، چونکہ وہ خود ایسے تھے۔ مہمان نوازی تھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا تھا، ایک دوسرے کے مذہب اور دھرم کا احترام کرنا تھا، ان سب کو انگریزوں نے بہت ہی کمپلیکیٹڈ طریقے سے ختم کر دیا۔ لڑایا آپس میں خوب، مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر، فلاں اور فلاں کے نام پر۔ یہ ملک بہت مالدار تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے ملک کی آمدنی یا اپنے ملک کے کسی علاقے کی آمدنی کو گننے کے لیے بٹھایا، کئی دن چاندی اور سونے کے سکوں کے گننے میں لگ گئے، کئی دن، کتاب میں لکھا ہے۔ اتنا مالدار ترین تھا یہ ملک، انڈسٹریز تھی یہاں بے روزگاری نہیں تھی، یہاں کے لوگ سکھی زندگی گزار رہے تھے۔ انگریز نے آ کر جتنے بھی بڑے بڑے عہدے تھے وہاں بہت ہی چال بازی کر کے، چونکہ وہ قوم چال بازی میں بہت مشہور ہے، انگریز چال بازی میں بہت مشہور ہے، تو انہوں نے بہت ہی چال بازی کے ساتھ جو بھارت کے لوگ تھے ایک ایک کر کے ان کو اتارا، اور اپنے دھوکے باز، عیار، مکار، کیریکٹر لیس، اخلاق سے خالی لوگوں کو ان پوسٹ پر بٹھایا۔ پھر کیا تھا؟ ایسے لوگ جب پوسٹ پر آئیں گے کیا حال کریں گے وہ ملک کا؟ انگریز یہاں سے کچا مال انگلینڈ اور برٹین بھیجتا تھا، اور وہاں سے اچھی چیزیں تیار کر کے یہاں مہنگے داموں میں بیچتا تھا۔ یہ ہے سچائی، اور یہ ہے وہ قوم جس کی نقل کرنے کی بھارت کوشش کر رہا ہے۔ کوٹ بوٹ، پینٹ سوٹ، وہ آوارہ پن، وہ ننگا پن، وہ یہاں سے کچھ پھٹا ہوا اور یہاں سے کچھ پھٹا ہوا۔ انگریزوں کی نقل کی عادت کا یہ حال ہے۔ ہم ظاہری اعتبار سے آزاد ہوئے ہیں، ذہنی اعتبار سے ہم غلام ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اکثر یہ بات سنایا کرتے ہیں کہ کسی ٹی سٹال پر کوئی انگریز کھڑا کھڑا کافی پی رہا تھا، اور کسی وجہ سے برف کا ایک ٹکڑا اس کی کافی کے کپ میں، مگ میں گر گیا۔ پاس میں ایک انڈین بھی چائے پی رہا ہوگا، کافی پی رہا ہوگا، اس نے تعجب سے دیکھا کہ یہ انگریز کے کپ میں آئس کیوب ہے، برف کا ٹکڑا ہے۔ اوہو، لگتا ہے کہ فیشن بدل گیا ہے، اب کافی میں برف کا ٹکڑا ڈال کر پینا یہی فیشن ہے۔ اس نے بھی اپنا مگ آگے بڑھایا، کہا بھیا ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دو۔ یہ حال ہے۔ اسلام آزادی سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں غلام نہیں بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آزاد بنایا ہے۔ انگریز نے اس ملک کا خزانہ لوٹ لوٹ کر کے انگلینڈ منتقل کیا اور اس ملک کو دیوالیہ بنا دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی انگریزوں کے زمانے میں، کالے اور گوروں کے درمیان میں، یعنی انڈین اور برٹش کے درمیان میں جگہ جگہ بھید بھاؤ کیا جاتا تھا کہ یہ کالا ہے یعنی یہ انڈین ہے اور یہ گورا ہے، بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ یہ حال کیا تھا انگریز نے۔ آیا کیوں تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ دا اینڈ کیا ہوا؟ یہ ہوا۔ کلائمیکس کیا ہوا؟ یہ ہوا۔ اجازت دے دی، آئیے کاروبار کیجیے، آپ حکومتوں سے تعلقات بڑھائیں، ہم کو لوگے تو آپ کی حکومت اور اچھی چلے گی۔ بیچارہ بھولا بھالا
لیا، کیا حال ہوا؟ یہ حال ہوا جو میں نے کہا. یعنی یہ تو ایک دو پہلو ہیں. ٹیکس اتنے زیادہ لگا دیے گئے کہ غریب کسان کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہوگی. اتنے ٹیکسز کی بھرمار کر دی انگریز نے اس ملک کے عام آدمی پر. خیر خواہی تو تھی نہیں، وہ تو اسی لیے آیا تھا کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو لوٹو، اور لوٹا اس نے. اور اس کا مقصد صرف ملک پر حملہ نہیں تھا، اس کا مقصد دین اسلام پر بھی حملہ تھا. عیسائی بنانا چاہتا تھا وہ اس ملک کے مسلمانوں کو بھی ٹوٹلی. اسلامک آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہ رہا تھا وہ انگریز، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اگر آزادی میں کوئی سب سے بڑا روڑا ہے اور کوئی اگر آزاد کرائے گا ملک کو تو یہی لوگ ہیں. اسی لیے مناظرے ہوئے ہمارے اکابرین کے درمیان. حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ نے مایہ ناز کتاب لکھی اظہار الحق، جس میں ان کی بوکھلاہٹ کو بیان کیا. عیسائیت کو ہلا ڈالا ان کی اس کتاب نے. ایسٹ انڈیا کمپنی، لیکن مسلمانوں نے اس خطرے کو محسوس کیا اور مسلمانوں نے دیکھا ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ، ان کو انہی کے ایک آدمی کے دھوکے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. اور اس مسلمان بادشاہ کی شہادت کے بعد انگریز کو یہ ہمت ہوئی کہ اس نے یہ جملہ کہا، آج سے بھارت ہمارا ہے، آج سے بھارت پر حکومت ہم کریں گے، نام کسی کا بھی چلتا. پتا چلا جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ حیات تھے ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ملک میں حکومت کی بات کر سکے. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک فرزند ارجمن شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا کہ ہمیں اس ملک کو ظلم سے آزاد کرانا پڑے گا. اور انہوں نے سید احمد شہید رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کو ملک کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ دیکھیے ملک کے حالات کو. انہوں نے ملک کا جائزہ لیا، کئی دنوں کا سفر طے کیا. اور سید احمد شہید رحمہ اللہ ایک روحانی شخصیت ہے. تحریک سید احمد شہید بہت مشہور تحریک اور موومنٹ ہے. ان کو بھی بالاکوٹ میں شہید کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بھارت کی کچھ قوموں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. مسلمانوں نے آخری دم تک اوور آل سودا نہیں کیا. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں کچھ چاپلوس. تو سید احمد شہید رحمہ اللہ کو اس قوم سے مقابلہ ہوا جس قوم نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. سکھ برادری، اور 400 کے قریب بالاکوٹ میں علماء کرام کو شہید کیا گیا. سید احمد شہید معمولی شخصیت نہیں ہے. اس کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، ایک جیتا جاگتا نام ہے علمی دنیا میں. انہوں نے تحریک ریشمی رومال کی شروعات کی. کیا ہے تحریک ریشمی رومال؟ ریشم کے کپڑے پر بھارت کا نقشہ بنایا تاکہ باہر کے ملک والوں سے انگریزوں کے مقابلے کے لیے مدد لی جائے اور ان کو راستہ بتایا جائے کہ بھارت میں آنے کے کیا کیا راستے ہیں. لیکن اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا وہ رومال پکڑا گیا اور اس کے نتیجے میں انگریز نے ان کو کالے پانی کی سزا دی. کالے پانی کی سزا کیا ہے؟ سورج کی روشنی دیکھنے کو بھی نہ ملے، ٹوٹل اندھیرا، یہ سزا دی. ان کے ایک وفادار شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی بغیر قصور کے ان کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے کہا میرے شیخ جب قید و بند میں ہیں تو میں بھی ان کی خدمت کے لیے ساتھ میں جاؤں گا. اور اللہ اکبر، کیا سزائیں نہیں دی گئی ہوگی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کو. اس کے بعد ان کی جیل میں سانپ بھی چھوڑا گیا تاکہ وہ سانپ حضرت کو ڈس لے اور حضرت مر جائے. لیکن اللہ والے ہوتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت یہ سانپ کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. کیا تھے مسلمان
اور کہاں پہنچ گیا ہے مسلمان. یہی تو ہوا. صحابہ کرام جب مدائن کو فتح کرنے کے لیے پہنچے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دریا ہے اور دریا کے اس پار مدائن شہر ہے، اور صحابہ کے پاس بوٹ کشتی بشتی کچھ نہیں ہے. اب سمندر کو پار کرے تو کرے کیسے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، بھئی کیا کہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا، فرمایا ان ھذا الدین لجدید. حضرت یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، ابھی تو اس کو بہت کام کرنا ہے، ہم ڈوبیں گے نہیں. لیکن ایک بات کہا دیکھ لو کہیں لشکر میں گناہ تو نہیں ہے. پتا چلا گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی. حضرت سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ان چیف ایک نظر لشکر پر ڈالی، کہا نا بسم اللہ. گھوڑوں کو دریا میں صحابہ کرام نے ڈال دیا. تاریخ کا سچا واقعہ ہے. کتاب میں لکھا ہے صحابہ کرام گھوڑے لے کر دریا میں ایسے چلتے تھے جیسے وہ کوئی زمین پر چلتے ہو. ایک صحابی کا برتن گر گیا دریا میں. پاس والے نے کہا حضرت برتن، کہا جائے گا کہاں، آئے گا ابھی آگے. اور واقعی میں دریا کی ایک لہر آئی اور برتن ان کے قدموں میں پہنچ گیا. مدائن والوں نے جب دیکھا کہ یہ تو دریا میں گھوڑے دوڑا کر آ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ، دیو آمدن، کوئی بھوت پریت آ گئے، کوئی بھوت پریت آ گئے. واہ رے صحابہ، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. ان کا وہ یقین تھا نا کہ دریا ڈبائے گا نہیں جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا. مسلمان کا تو یقین ہی سب کچھ ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق. حضرت ذکر کرتے تھے تو جب حضرت لا الہ الا اللہ جب کہتے تھے تو وہ سانپ بھی زمین پر اپنا ماتھا مارتا تھا، چلا گیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. شیخ الہند رحمہ اللہ جب باہر آئے ہیں اس جیل سے، بالکل کتنے سال کی عمر تھی؟ 70 سال کی. 70 سال کا بوڑھا. اسیران مالٹا کتابیں. تو کچھ چاپلوس لوگوں نے کہا کہ حضرت چھوڑو نہیں آزادی بازادی، کہیں پڑھاؤ اپنے چپ چاپ کونے میں بیٹھ کر. حضرت نے کہا مر جاؤں گا، آخری سانس تک اپنے ملک کے لیے مقابلہ کروں گا، اسلام کے لیے مقابلہ کروں گا. یہ ہیں قربانیاں ہمارے اکابرین کی. حضرت مولانا ظفر احمد تھانیسری رحمہ اللہ، ان کو پانی پت کی جیل میں اس طریقے سے بند کیا گیا کہ اگر آگے جھکتے ہیں تو بھی لوہے، پیچھے جھکتے ہیں تو بھی لوہا، اس طرف جھکتے ہیں تو بھی لوہے کی کیل، اور اس طرف جھکتے ہیں تو بھی لوہے کی کیل. یہ ہے ہماری اکابرین کی قربانیاں. حضرت مولانا ظفر احمد تھانیسری رحمہ اللہ، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ. احمد نگر کی جیل میں رکھا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو ان کی بیوی نے خط لکھا. غبار خاطر حضرت کی ایک کتاب ہے جس میں وہ خطوط چھپے. حضرت کی بیوی نے خط لکھا، بھائی میں بیمار ہوں، کچھ اجازت لے کر کے آ جاؤ نا انگریزوں سے. فرمایا تو بھی، خط میں لکھ رہے ہیں، فرمایا تو اکیلی بیمار ہے، یہاں پورا ملک بیمار ہے. حضرت کا جواب ہے، پھر سے خط لکھتی ہیں، آ جاؤ، میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں. حضرت نے جواب میں لکھا، میں انگریزوں سے بھیک نہیں مانگوں گا، اور نوٹ کر کے لکھا شاید میرا خط پہنچے اور تیرا جنازہ اٹھاؤ. اور واقعی میں ایسا ہوا، حضرت کا خط پہنچا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. یہ ہے قربانیاں. اور لکھا تو مر گئی تو بھی کوئی کم کی بات نہیں، ہم جنت میں ملیں گے. یہ ہیں اکابرین کی قربانیاں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، کن کن کے نام گنائے جائے. تو مسلمانوں نے اور ہمارے اکابرین نے اس ملک کو سینچا ہے خون دے کر کے. اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور بھی ہمارے برادران عزیز تھے، برادران وطن تھے. پنڈت جواہر لال نہرو
ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر ہوں، یا چاہے اور وہ لوگ ہیں جن کے نام تاریخ میں خوب شور سے لیے جاتے ہیں، کتابوں میں انہیں کو پڑھایا جاتا ہے، جن کی زیادہ تر قربانیاں تھیں ان کو تو بیچاروں کو غائب کر دیا گیا، تاریخ کو بدل دیا گیا، ہسٹری کو بدل دیا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہ 2-5 لوگ تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، باقی ان کے علاوہ کوئی تھے ہی نہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ 14,000 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے تو دوہرا مسئلہ تھا نا، مسلمانوں کے لیے تو اپنے اسلام کا بھی تو مسئلہ تھا، اور یہ سپوت کس نے دیے؟ یہ سپوت مدرسوں نے دیے، دارالعلوم دیوبند نے دیے، جہاں سے نکلنے والے شاگردوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، قربانیاں دی۔ الزام لگایا جاتا ہے مدرسوں پر کہ مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں ٹیررزم سکھایا جاتا ہے۔ کیا ملک کو آزاد کرانا ٹیررزم ہے؟ کیا دیش کو آزاد کرانا آتنکواد ہے؟ اگر یہ آتنکواد ہے تو یہ آتنکواد تو اچھا ہے۔ مدرسوں میں ماں باپ کی خدمت کرنا سکھایا جاتا ہے، اپنے ملک سے وفاداری سکھائی جاتی ہے، نان مسلموں کو گلے لگانا سکھایا جاتا ہے، یہ تعلیمات ہے مدرسوں کی۔ اور اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاید اس ملک کی آزادی میں بھی ابھی کمی ہوتی۔ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا برابر رول رہا ہے، اور شانہ بشانہ غیر مسلم بھائیوں نے اور مسلمانوں نے اس ملک کو بالآخر آزاد کرایا، اور آزاد کرایا، اور اس ملک کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہ طے پایا کہ ہم بھارت کے لوگ اسی کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس ملک کو چلائیں گے، اور اسی کے مطابق یہاں حکومت کرنے والے حکومت کریں گے۔ اس کانسٹیٹیوشن میں آسانی کے ساتھ وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا، کئی ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس کانسٹیٹیوشن کو بننے میں، ایک ایک لفظ پر جانچ پڑتال کی گئی ہے کہ اس لفظ کو رکھا جائے یا اس لفظ کو نہ رکھا جائے، اور کانسٹیٹیوشن کے بننے میں ایک بہت بڑا نام لیا جاتا ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بہت بڑا رول رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں، لیکن مسلمانوں کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں، سنویدھان کو بنانے میں۔ تو کہنے کا میری اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے باب میں آج کل جس طریقے سے باتیں کہی جاتی ہیں، اسکول اور کالجز میں جس قسم کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور کیوں قربانیاں دی مسلمانوں نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جس اسلام کو مانتے ہیں، مسلمانوں کا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمانوں تم جس سماج میں رہتے ہو اس سماج میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کو نہیں سمجھا گیا ہے آج، یہ بہت دکھ کے ساتھ میں بات کروں، کان کھول کر سن لیجئے۔ اسلام صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام نہیں ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں۔ اسلام صرف کرتا پہن لینے کا نام نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے کہا اسلام ذمہ داری کا نام ہے۔ ہمارے ان بڑوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ ہو نہیں سکتا ہم اس ملک میں رہیں اور اس ملک میں ظلم ہو، اور خالی مسلمانوں پر نہیں، اس ملک کے نان مسلموں پر ظلم ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنا اسلامی فرض سمجھا اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں حصہ لیا۔ بہت اہم بات ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، ان رسولوں کے ساتھ جو کتابوں کو بھیجا ہے، ان رسولوں اور کتابوں کے بھیجنے کا مقصد جہاں اور مقصد ہے، وہاں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے جو اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد، کیا میں اپنے مسلمان ہونے کا یہ مقصد سمجھتا ہوں کہ میں جس سماج میں رہتا ہوں اس سماج میں ظلم نہیں ہونا چاہیے؟ میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک میں ظلم نہیں ہونا چاہیے؟ اور خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اگر مسلمان کے ہوتے ہوئے کسی نان مسلم بھائی پر ظلم ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مسلمان سے بھی شاید پوچھو گی کہ تم تھے، تمہارے آس پاس میں
اتنے کسانوں نے خودکشی کی، تم نے کیا کیا؟ دلتوں پر اتیاچار ہوا، تم نے کیا کیا؟ اللہ نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا صاف صاف مقصد بتا رہا ہے تاکہ انصاف پھیلے دنیا میں، انصاف کا نظام قائم ہو، ہر ایک کو انصاف ملے، ہر ایک کو تعلیم ملے، ہر ایک کو سستا ایجوکیشن ملے، ہر ایک کو سستا علاج ملے، یہ ہے۔ اور انصاف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ اسلام کو جانیں، ایمان کو جانیں، اسلامی اخلاق پر آئیں، یہ بھی تو انصاف کا ایک حصہ ہے۔ ہم مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو بلا دیا ہے۔ یہ ہمارے جتنے اکابرین کی میں نے داستان سنائی، وہ اکابرین چونکہ قرآن اور حدیث اور پورے اسلام کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر کے قربانیاں دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جلتا ہے تو جلے، مجھے کیا لینا دینا؟ مسلمانوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناٹے قد کے صحابی، چھوٹے قد کے صحابی، اور شاید یہ واقعہ نہ ہوتا تو حضرت ربی ابن عامر کو کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت پرشین امپائر، ایرانی سلطنت، اس ایرانی سلطنت کا ایک کمانڈر ان چیف ہرقل نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم بات چیت کے لیے، مذاکرے کے لیے کوئی اپنا نمائندہ بھیجو، اپنا ایمبیسیڈر بھیجو جو آ کر کے ہم سے بات چیت کرے تمہاری طرف سے۔ یہاں مسلمانوں کی طرف سے کون گیا؟ سپر پاور کے پاس ایک ناٹے قد کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ربی ابن عامر گئے، سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں۔ سپر پاور صرف اللہ ہے، لیکن اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایران سپر پاور ہے، کئی ایکڑ میں اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ دربان پر روک دیا، دروازے پر، کہاں؟ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ چونکہ وہ مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے سپر پاور صرف اللہ رہتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ فلاں اور فلاں اور فلاں پارٹی اور فلاں سنگٹھن اور فلاں اور فلاں اسے ہر وقت ڈرا ہوا رہتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو آپ دیکھیے، فلسطینی بھائیوں کو، کون سا ڈر، کہاں کا خوف؟ تو کہاں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار، کھچر پر سوار، وہیں لے کر کے داخل ہوئے۔ اب مخمل بچھایا ہوا تھا اس کے دربار میں، حضرت ربی ابن عامر نے اپنی تلوار کو یوں نیچا کیا، مخمل کو چیرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اپنے کھچر کو اسی کے پاس باندھ دیا۔ ہرقل نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ دیکھیے صحابہ کرام کے ذہن میں اسلام کا تصور کیا تھا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا صرف یہ تھا کہ نماز پڑھ لی؟ کیا صرف یہ تھا کہ روزہ رکھ لیا؟ کیا صرف یہ تھا کہ ٹوپی لگا لی؟ یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھا۔ ہرقل نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم عیاشی کرتے ہو اور ہم عرب والے بھوکے مرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، اپنا رونا نہیں رویا، فرمایا اللہم ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ سپر پاور کے سامنے ایک چھوٹے قد کا صحابی یہ تقریر کر رہا ہے، اللہم ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت عباد اللہ الى عبادت اللہ، تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا اسلام جو انہوں نے سمجھا تھا۔ جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھائی کرنی پڑتی ہے نا، وکیل بننے کے لیے پڑھائی کرنی پڑتی ہے نا، MBBS کرنے کے لیے پڑھائی کرنی پڑتی ہے نا، کیا اسلام اتنا سستا کہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ پڑھائی نہیں کرنی؟ یہ مذاق ہے اسلام کے ساتھ۔ اگر ہمیں مسلمان بننا ہے تو ہمیں کچھ وقت لگا کر اسلام کو سمجھنا پڑے گا۔ واٹ اسلام از، اسلام ہے کیا، سمجھنا پڑے گا۔ یہ کہاں کی بات ہے بھائی کہ ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال 7 سال، وکیل بننے کے لیے 3 سال 4 سال، اور مسلمان بننے کے لیے کوئی محنت نہیں، بس مسلمان گھر میں پیدا ہو جاؤ، بن گئے مسلمان۔
نہیں دوستوں، نہیں بزرگوں، فرمایا اللہ نے بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے، یہ تم نے جو عوام کو غلام بنایا ہے نا، یہ جو تم خدا بنے بیٹھے ہو نا، ہم تمہاری خدائیت کو توڑنے آئے۔ اللہ اکبر، کیا جرأت ہے! بندگی صرف اللہ کی چلے گی، تمہاری نہیں۔ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، تمہارے سامنے نہیں۔ اور دوسری بات کہی وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ہم اسلام کا نظام انٹروڈیوس کرانے آئے ہیں کہ اسلام انصاف والا نظام پسند کرتا ہے، تم بھی ظلم کو چھوڑو اور اسلام کے انصاف کے نظام کو اپلائی کرو۔ ہم حکومت لینے کے لیے نہیں آئے، حکومت تم کرو لیکن انصاف کو اپناؤ، ہم سے انصاف کے اصولوں کو سیکھو، اسلام سے انصاف کے اصولوں کو سیکھو، تم کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت کی۔ اور آج بھی ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کو بڑی بڑی گدیاں ملے۔ خوب سمجھ لیجئے، ہمارے اکابرین نے تو ساری قربانیاں دی، لیکن جب ایوارڈ لینے کا موقع آیا، انعام لینے کا موقع آیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مدرسوں میں بند کر دیا۔ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص غلامان مصطفیٰ کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ اخلاص اسی کو مل سکتا ہے جس کے سامنے آخرت ہو، جس کے سامنے جنت ہو، جس کے سامنے جہنم ہو، جس کو مرنا ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے مر کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا، جو جنت کو نہیں مانتا، جو جہنم کو نہیں مانتا، وہ تو دنیا کے لیے کرے گا نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ ہے بزرگوں کہ آپ نے، لکھ لیجئے اس بات کو، آپ نے جب بھی اسلام کو قربانی کا موقع پیش آیا، اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو پہلی صف میں کھڑا کیا ہے۔ وہ نبی کر سکتا تھا نا کہ دوسروں کو آگے کرتا، لیکن جب قربانی کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو سب سے آگے کھڑا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کی صاحبزادی جب آپ کے پاس تشریف لائیں، اللہ کے نبی، یہ میں چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، مجھے غلام تو دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ غلام سے بھی اچھی ایک چیز نہ بتاؤں؟ غلام نہیں دیا آپ نے، آپ کی بیٹی تھی، آپ چاہتے تو 5-6 غلام دے دیتے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ غزوہ بدر میں اسلام کی باقاعدہ ہونے والی پہلی جنگ، مقابلے کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کس کو پیش کیا؟ آپ نے نہیں کہا کہ صحابہ تم آؤ، آپ نے فرمایا علی آؤ۔ علی کون ہے؟ علی آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، علی آپ کے داماد ہیں۔ وہ نبی قربانی کے لیے اپنے داماد کو پہلے پیش کر رہا ہے۔ دوسرا نام کس کا لیا؟ حمزہ آؤ۔ حمزہ کون ہے؟ آپ کے سگے چچا ہیں۔ تیسرے صحابی آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپ نے کھڑا کیا۔ پتا چلا جب بھی قربانی کا موقع آیا ہے اس نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سب سے پہلے پیش کیا ہے، لیکن جب لینے کا موقع آیا، جب فائدہ اٹھانے کا موقع آیا، اس نبی نے اپنے خاندان کو سب سے پیچھے رکھا ہے۔ فرمایا زکوٰۃ سید گھرانے کے لیے حرام ہے۔ واہ نبی! کیا وہ نبی یہ نہیں کر سکتا تھا کہ دوسروں کو جتنی زکوٰۃ دیتے ہو اس سے زیادہ زکوٰۃ سید کو دو؟ فرمایا سید کے لیے زکوٰۃ حرام۔ یہی طرز ہمارے اکابر نے اپنایا کہ جب دینے کا موقع آیا سب سے پہلے، لیکن جب لینے کا موقع آیا سب سے پیچھے۔ آج میرا مزاج یہ بن گیا کہ جب کچھ قربانی کا موقع آتا ہے میں سب سے پیچھے ہوتا ہوں، لیکن جب نام لکھوانے کا موقع آتا ہے، اپنی واہواہی کا نام آتا ہے تو میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ میں کمیٹی میں ہوں تو میں کمیٹی میں ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو نمبر 1 پر رکھتا ہوں اور دوسروں کو نمبر 2 پر۔ نہ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت ربیع ابن عامر نے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بھائی یہ تو جو خدا بنے بیٹھے ہو نا، اپنی خدائی کو چھوڑو، لوگوں پر ظلم مت کرو، انصاف تو کرو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات فرمائی وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور یہ جو تم نے جکڑ دیا ہے نا دنیا کی تنگی میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دنیا میں خوشحالی سے جیے۔ دنیا میں اسلام دنیا کو پہلے جنت بنانا چاہتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، اسلام پر عمل کرنے کا فائدہ سب سے پہلے یہ ہے کہ دنیا جنت بنے گی۔ اسلام کو سمجھیے بزرگوں، میں نے مشکات شریف میں طلباء کو ایک روایت پڑھائی، میں حیران رہ گیا۔ ایک صحابی آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، فرمایا اللہ کے رسول مل اسلام،
اسلام کیا ہے؟ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ طیب الکلام، اچھی بات کرنا اسلام ہے۔ اللہ پہلی بات، کیا میں کبھی سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کرنا بھی اسلام ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کرتا پہن کے جتنی چاہے گالیاں بکو، معاذ اللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں میں نے ٹوپی لگا لی نا، میں نے داڑھی رکھ لی نا، اب پھر میں جیسے چاہے اتھڑ بولی بولوں۔ حضور فرما رہے ہیں جس طرح نماز پڑھنا اسلام ہے، اچھی بات کرنا بھی اسلام ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا اسلام ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس روایت کو پڑھ کے کہ نبی اسلام کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور میں نے اسلام کو کیا سمجھایا۔ اور کھانا کھلانے میں صرف مسلمان نہیں ہے، کھانا کھلانے میں عام ہے، مسلمان ہو یا نان مسلم۔ یہ تو ایک اور لمبا موضوع ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اسلام کو چونکہ ہمارے اکابرین نے سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس سماج کو ظلم سے بچانا ہمارا فرض ہے، ایک غیر مسلم کو بھی ظلم سے بچانا ہمارا فرض ہے، مسلمان کو بھی ظلم سے بچانا ہمارا فرض ہے، عورت کو عزت دلانا ہمارا فرض ہے، کرائم اور جرائم کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، انگریزوں کی لوٹ کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پورا سمجھا تھا کہ یہ ہے اسلام۔ اس لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اکابرین نے قربانیاں دی۔ ایک آخری بات کہوں، ایک بار پھر ہمارے ملک کو آزادی کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک ایک بار پھر ایک خاص راستے پر لے جانے کی کوشش میں ہیں کچھ لوگ، بطور خاص مسلمانوں کے لیے اور بالعموم غیر مسلموں کے لیے بھی بہت خطرہ ہے۔ ڈرانے کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا، اویئر ہونے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیا کھٹکتا ہے؟ ان کو کھٹکتا ہے کہ مسلمان اپنی الگ پہچان کے ساتھ اس ملک میں کیوں رہ رہے ہیں؟ مسلمان بھی مکس ہو جائے۔ جس طرح غیر مسلم بچیاں بغیر حجاب کے آتی ہیں، نان مسلم بچیاں بھی بغیر حجاب کے آئیں۔ اصل مسئلہ صرف حجاب کا نہیں ہے، اصل مسئلہ صرف مدرسے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کا، کہ یہ مسلمان ٹھیک ہے نماز روزہ پڑھیں لیکن یہ ہمارے درمیان میں مکس ہو جائے۔ اور مدرسوں کی قربانیاں، اکابرین کی قربانیاں، کہ صرف مسلمان وہ قوم ہے جس نے اب تک اس ملک میں اپنی ایک الگ پہچان بچا کر رکھی ہے، اور ہمیں اس کو اور مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں اسلام ہی ہمارے لیے اصل گول ہے۔ اسلام ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اس ملک میں محبت کے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہو، چین کے ساتھ رہو، غیر مسلموں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے رہو۔ لیکن بھائی اسلام کو ہم چھوڑ دیں یہ تو نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے اسلام نمبر 1 کی چیز ہے، اور وہی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ملک سے پیار کرو۔ تو دونوں کے درمیان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے نا، کوئی تضاد نہیں ہے۔ مسلمان جب پاکستان بنا تو مسلمان کے لیے موقع تھا کہ وہاں چلا جائے، لیکن مسلمانوں نے اپنے ہوش و حواس میں، ہمارے اکابرین نے یہ طے کیا ہم اس ملک میں رہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ یہ فیصلہ کرنے والے تھے فضائل اعمال کے مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، وقت کا قطب شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ۔ ان اکابرین نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تو یہی رہیں گے، اور آج ہمیں ان کے اس فیصلے کی قدر ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا فیصلہ لیا تھا۔ بہرحال ہمارے اس ملک کو ایک بار پھر ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن افسوس دشمن جتنا اویئر ہے، جتنی کوشش اسلام کو مٹانے کی کر رہا ہے، میں اسلام کو بچانے کی اتنی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان خود بھی بننا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر، وکیل، انجینئر جو بنانا ہے بنائیے، سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیے۔ یہ میں خلاصے کے طور پر 1-2 باتیں نقل کرتا ہوں۔ وہ اسکول جائیں، لیکن دیکھو اسکول میں جانے والوں پر خطرہ اس لیے زیادہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو کچھ خبر نہیں، والی کو فرصت نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے بچہ کیا پڑھ کے آیا ہے۔
اس لیے اسکول پڑھائیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، خوب پڑھائیے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے ہمیں اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی بیمار ہوگا تو شیخ الحدیث صاحب تو نہیں آئیں گے نا، ڈاکٹر ہی تو آئیں گے۔ محلے کے امام صاحب تو نہیں آئیں گے، ڈاکٹر ہی تو آئیں گے۔ کسی کو کورٹ میں ضرورت پڑے گی تو امام صاحب تو نہیں آئیں گے نا، وکیل ہی تو آئیں گے۔ تو ہمیں جہاں علماء کی ضرورت ہے، صلحاء کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں اچھے ڈاکٹرز بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، لٹیرے نہیں چاہیے، ڈاکٹر چاہیے۔ آج کل ہیں لیکن وہ ڈاکٹر کم، وہ خالی جگہ زیادہ ہے، خالی جگہ آپ پور کر لیجئے، وہ زیادہ ہے، اتنی فیس رکھو آپریشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بھارت سے ایک بات یاد آئی، بھارت کے مسلمانوں نے ڈاکٹری کو بھی بہت آگے بڑھایا ہے اس ملک میں۔ دواخانے، میڈیکل انڈسٹریز کو مسلمانوں نے اس ملک میں بہت آگے بڑھایا ہے۔ اس لیے نمبر 1، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں پیسوں کی محبت کم، ایمان اور اسلام کی محبت بڑھ دیجیے۔ گھر میں ہر وقت پیسہ، یہ بل وہ بل، اس کی باتیں نہ ہو، گھر میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام کی بھی باتیں ہو۔ کفر اور شرک سے نفرت پیدا کیجیے اپنے بچوں میں۔ میں کافر اور مشرک سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو تو ہمیں گلے لگانا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے ان کو گلے لگانا ہی سکھایا ہے۔ اور دیکھو آج کل جو ایک بات کہی جاتی ہے نا، اچھا وہ مجھے یاد آ گیا کہ بھائی اب تو اخلاق کا زمانہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بس اب تو نکل جاؤ۔ میں کہتا ہوں ابو جہل نے اخلاق چھوڑے، کیا اللہ کے نبی نے اخلاق چھوڑے؟ میں کہتا ہوں ابو لہب نے اخلاق چھوڑے، کیا ابو بکر نے اخلاق چھوڑے؟ فتح مکہ ہوا، سارے مشرکین آپ کے سامنے، جنہوں نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، جنہوں نے حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا تھا، جنہوں نے حضرت صہیب رومی کو روکا تھا، سب کھڑے ہیں۔ کیا حضور نے کسی سے بدلہ لیا؟ یہ ہے مسلمان۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائی تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ، یہ سکھایا ہے ہمیں ہمارے نبی نے۔ ایک صحابی چکر لگا رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے۔ حضور کو پتا چلا تو حضور نے ان کو بلایا، کہا یہ مت کہو، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ واہ نبی، کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا کرے، مسلمان اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے۔ لوگ ہمارے راستے میں چاہے کانٹے بچھائیں، بھائی ہم تو جس نبی کے امتی ہیں اس نے تو ہمیشہ ہمیں پھولوں کے بچھانے کی دعوت دی ہے۔ ہم پہلے بھی بچھاتے آئے ہیں، آج بھی بچھائیں گے۔ اور سب برے نہیں ہیں، کچھ لوگ برے ہیں، سب برے نہیں ہیں۔ اس لیے نمبر 1، اپنی نسل کی فکر کیجیے، ایمان اور اسلام اور کفر اور شرک سے نفرت بھر دیجیے۔ اور دوسری بات کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کیجیے، ان کو گلے لگائیے، ان سے ملنا جلنا حد میں رہ کر کے رکھیے۔ میں حد میں رہ کر جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت باریک عمل ہے۔ پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی دیوالی میں شریک ہو جائیں۔ ہم اچھے مسلمان بھی ہیں، ہم اچھے بھارت کے ناگرک بھی ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر لفظ بول رہا ہوں۔ حد میں رہ کر ان کو گلے لگائیے، اپنے گھر بلائیے، چائے پلائیے، ان کے خیالات کو سمجھیے، اور اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی دعوت بھی دیجیے۔ وہ دیکھیں کیا ہے اسلام، مسئلہ کہاں ہو رہا ہے۔ ہم ان کو تیسرے کی مدد سے سمجھ رہے ہیں اور وہ ہم کو تیسرے کی مدد سے سمجھ رہے ہیں، اور تیسرے کی دکان تو چلی رہی ہے ہم کو لڑانے سے۔ تو وہ مسلمانوں کو برا کہتا ہے اور وہ ہم کو برا، ہم آپس میں ملے ہی نہیں ہیں آج تک۔ ہم کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ خراب ہے، اور کوئی غیر مسلم بیچارہ مسجد کے پاس سے جاتا ہوگا تو اندر تو ہم کو مارنے کے مشورے ہوتے ہوں گے۔ کیا مشورے ہو رہے ہیں یہاں میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں نان مسلموں کو گلے لگانا ہے، اور ہم کسی مندر کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ دیکھو یہ دوڑ رہے ہیں نا، یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جاگنگ کر رہا ہے، تم بھی کرو۔ ہمیں راستوں کو بانٹ کر، حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کر دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ مت کیجیے، خود اچھے تعلقات مینٹین کر کے رکھیے، اسے فائدہ ہوگا۔
ملک کو تعمیر و ترقی میں ہم سب ایک ہی تو ہیں. اس لیے پلیز، اور دوسری آخری بات، اپنی زندگی کو میں اپنے لیے کہتا ہوں اسلام کے مطابق ڈھال دیجئے. اپنے آپس کے اختلافات اگر ہو تو ہزاروں کلومیٹر دور رکھیے. یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے. ہمیں ایک ہو کر مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی سے ہمارا کوئی ناتا ٹوٹا ہوا ہو، چھوٹے بن کر جائیں، اس سے معافی مانگ لیں. چھوٹے بننے سے عزت گھٹتی نہیں ہے. عزت ذلت کا مالک اللہ ہے. خدا پاک کی قسم، ہم چھوٹے بن کر معافی مانگنے جائیں گے، اللہ اس سے 10 گنی زیادہ عزت ہمیں عطا کرے گا. اپنے عمل سے ہم اسلام پیش کریں، لوگ دیکھنے والے دیکھیں کہ اچھا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اس لیے بزرگوں پلیز، ہمارے اکابرین نے تو قربانیاں دی، اس ملک کو آزاد کرایا، لیکن ہم قصے اور کہانیوں کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اکابرین نے جو آزادی دی ہے، اس آزادی کو ہمیں باقی رکھنا ہے. اور یہ صرف فلاں اور فلاں پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں ہمارے ہوتے ہوئے ظلم نہ ہونے پائیں. اس ملک میں ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو سستا علاج نہ ملے، ایسا نہ ہو. اس ملک میں ہمارے ہوتے ہوئے کسان کو آتم ہتیا کرنی پڑے، ایسا نہ ہو. اس ملک میں ہمارے ہوتے ہوئے کسی بچی کی عزت لوٹی جائے، ایسا نہ ہو. اس ملک میں ہمیں تو یہاں انصاف ہوگا، یہاں سستا علاج ہوگا، یہاں ہسپتال بنیں گے، یہاں سستی تعلیم ملے گی. یہ ہیں اس وقت کے کرنے کے کام. اور اس کے ساتھ اپنے اسلام اور ایمان کی آئیڈینٹی کو بہت مضبوط باقی رکھیے. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو جن کا اپنا اپنا مذہب تھا ان کو تو کنورٹ کر دیا ہے، اب ان کا سارا زور ہم پر ہے. لیکن ہمارے اکابرین کی قربانیاں، علماء کرام کی محنتیں، ان مکاتب کی قربانیاں، ان مساجد کی برکتیں کہ ہم ابھی اس اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ باقی ہیں، اور اللہ ہمیں موت تک باقی رکھے. اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں. اسلام ہے تو ہم پیسوں سے نہیں ہیں، ہم اسلام سے ہیں. اور اسلام ہے اسی لیے ہم پر حالات ہیں، ڈرنے کی چیز نہیں ہے. حالات تو اسی پر آتے ہیں نا جس میں کچھ ہوتا ہے. بھائی چور اسی الماری میں تو آتا ہے جس الماری میں کچھ ہو. خالی الماری میں کہاں چور آتا ہے؟ ہیرے کو جب گھیسا جاتا ہے پتھر کو تو ہیرا بنتا ہے نا. تو مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں مایوس ہونے کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب سم تھنگ از اسپیشل ان سائڈ اس. ہمارے اندر کچھ یونیک چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. اسی لیے دوسرے لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہیں. اسرائیل پیلسٹائن کے پیچھے پڑا ہے، امریکہ بھی پیلسٹائن کے پیچھے پڑا ہے، یہ بھی ہمارے پیچھے پڑے ہیں. اسی لیے تو پھر ہم کیوں نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں ہماری نسلوں کو ایمان پر، اسلام پر عافیت کے ساتھ رکھیں. اور جب وقت آئے اللہ اسی اسلام کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم.